پر جب بھی وار ہوتا ہے ہم لوگوں پہ ہوتا ہے. جب یہ تلوار گرتی ہے پاکستان سے اس طرف گولے آتے ہیں تو بےگناہ معصوم غریب لوگ مارے جاتے ہیں. روز روز کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے. ونس فار آل کو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں آپ. پہلگام حملے کے بعد بھارت دوارا کیے گئے آپریشن سندور سے بوکھلائے پاکستان نے 8 سے 9 مئی کی رات میں جموں کشمیر کے پنچ میں بھاری آرٹلری شیلنگ کی. جس کے بعد شہر سے بھیاوہ درشیہ سامنے آئے. پاکستان دوارا کئی رہائشی علاقوں میں آرٹلری شیلنگ کی گئی جس میں اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا. اسکول کی دیواریں گولہ باری کی داستاں بیان کر رہی ہیں جس میں اسکول کی بلڈنگ کو بھاری نقصان پہنچا. آرٹلری شیلنگ میں استھانیہ لوگوں کی نجی سمپتی کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں لوگوں کی گاڑیاں سمپتی پر گولے داغے گئے. پاکستان دوارا استھانیہ پیٹرول پمپ کو بھی نشانہ بنا کر گولے داغے گئے. پیٹرول پمپ کی حالت پاکستان دوارا کی گئی اکساوے کی کارروائی صاف بتاتی نظر آ رہی ہے. استھانیہ لوگوں نے بھی پاکستان دوارا کی گئی اس کارروائی کی نندا کی. جو سندور ہوا ہے جو سندور آپریشن ہوا ہے جو انڈیا نے کیا ہے وہ اٹیک تو تھا نا. وہ اٹیک جو کیمپ تھے جو ٹیررسٹ کے وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا اور وہ کامیاب ہوا. اس کی بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد جو پاکستان نے بھی پنچ میں سول سوسائٹی پہ اٹیک کیا اور تمام پنچ کی سول آبادی جہاں جہاں گھر تھے یہ دیکھیے پیٹرول پمپ یہ بی ایڈ کالج یہ ساتھ ہی ہمارے 2 سکھ بھائی مارے گئے وہاں پہ مر گئے. یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا تو یہاں پہ ایک لڑکا نوجوان بچہ مارا گیا. لے دے کے تقریباً 12 آدمی ہمارے جو ہیں نا اس پنچ میں سول سوسائٹی کے سول لوگ پنچ میں یہ سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے پنچ سٹی میں اور ارد گرد نوا میں. اور یہاں 12 ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 50 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہو گئے کہ اس میں ہندو بھی مرے مسلمان بھی مرے اور سکھ بھی مرے. اور آپ کی مثال سے میں یہ کہتا چلوں کہ ایک ہمارا قاری تھا وہ عالم تھا وہ ضیاء العلوم کا پڑھا ہوا تھا وہ 21 سال سے پڑھا رہا تھا. وہ کٹر ہندوستانی تھا لیکن اس کو کچھ میڈیا نے غلط کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. اس کی انہوں نے تردید بھی کی اور معافی بھی مانگی ہے میڈیا والوں نے چینل والوں نے. وہ کٹر ہندوستانی تھا وہ بھی مارا گیا وہ بھی شہید ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب جناب کہ 12 شہید سول سوسائٹی سول آدمی مرے ہیں اور سول آبادی پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. صرف جہاں جہاں گھروں پہ حملہ کیا ہے مسجد مندر گردواروں کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں گھر تھے وہاں کیا ہے. ارد گرد گوا منڈی میں بائلا میں ساجہ میں ترچل میں کھنیتر میں اور سب سے بڑی بات یہ منکوٹ میں بالا کوٹ میں اور رجوری میں تو ہوا ہی ہوا ہے. تو یہ لے دے کے میں کہتا ہوں کہ یہ سندور جو ہمارا وہ کہتے جو آپریشن ہوا تھا جو آپ نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ وہ اچھا اسٹیپ تھا وہ تو تھا. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چلوں کہ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا تھا وہ تو ملٹنٹو نے کیا اور وہ لوگ ہمارے 27 آدمی مارے گئے. اور اس کے بدلے میں ہمارا جو آپریشن ہوا ہے یہ سندور آپریشن ہوا ہے جو اور اس میں کیا اور یہ لوگوں نے وہی اٹیک کیا جہاں پہ کیمپ تھے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے تو پاکستان نے اگر رات کو جو اٹیک کیا جہاں جہاں بھی آبادی ہے وہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. پنچ میں رجوری میں سنڈر بنی میں نشہرہ میں آرس پورہ میں. یہ تو بزدلی کا کام ہوا نا. اگر آپ کو لڑائی کرنی ہے تو ہندوستان کی فوج سے کریے. وہ آپ کے منہ پر کرارا تماچا ماریں گے اور تماچا مار بھی رہے ہیں. دیکھیے آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس ایک میں کہتا ہوں سنہری موقع ہے. تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو ہے نا تمام سوشل آرگنائزیشن سول آرگنائزیشن اور پولیٹیکل لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی بار کی لڑائی یہ ختم کرو. اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پی او کے جو پار کا علاقہ یہ ان کو لینا چاہیے اس میں گولڈن چانس ہے. لیکن دیکھیے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے ہندوستان نے کوئی میں کہتا ہوں ہندوستان ہم اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ حب الوطن جز الایمان ہمارا ایمان یہ کہتا ہے جس دیش میں رہو اس کی خدمت کرو. اور آج ڈیمانڈ کرتا ہے ہندو مسلمان سکھ اور جو شہادت ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی سول لوگ جو مرے ہیں سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح سے میں کہتا ہوں یہ وحشی وحشانہ درندگی جو دکھائی ہے جو میں کہتا ہوں بھیڑی کا روپ دھارن کیا ہے اس پاکستان نے اور بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں سول پابندی پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں
کوئی بارڈر پہ نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی فوج کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر رہے. یہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں جہاں بھی مار رہے ہیں. سول جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہاں آج رات کو دیکھیے آپ تمام سول لوگ اور یہاں پہ جگہ میں کہتا ہوں بھیانک ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے. لوگ بھاگ گئے ہیں. تو اس سے بڑا ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی حقوق کی خلا ورزی ہے. یہ مانو جاتی ادھیکاریوں کا النگن ہے. اور میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے کہتا ہوں کہ وہ بھی انٹروین کریں اور باہر کے ملک انٹروین کریں کہ دیکھیے کس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم بھگتے ہم نے 65 بھگتا ہم نے 71 بھگتا انسرجنسی بھگتی ہم نے. ہم پر جب بھی وار ہوتا ہے ہم لوگوں پہ ہوتا ہے. جب یہ تلوار گرتی ہے پاکستان سے اس طرف گولے آتے ہیں تو بے گناہ معصوم غریب لوگ مارے جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب یہ دیوار یہاں سے ادھر جب یہ ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو وہاں کے بے گناہ لوگ مرتے ہیں. عوام پیسی جا رہی ہے اس میں. میری نہایت ادب سے ہندوستان کے وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس کو موقع ڈیفینس منسٹر صاحب آپ سامنے آئے ہیں. ہوم منسٹر جی اگر آپ نے کیا کچھ آپ نے فری ہینڈ دیا ہے تو یہ کچھ کر کے دکھائیں. ہمیشہ کا مرنا روز روز کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے. ونس فار آل کو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں آپ. اسلام آباد تک چاہیے ہمیں کیوں نہیں چاہیے. دیکھیے بتائیے ہم اس کو بالکل آپ دیکھیں نا جہاں جہاں بے گناہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے ہیں. یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں ایک 16 سال کا بچہ مارا گیا ہے ہندو بھائی ہے. 3-4 ہمارے سکھ بھائی مارے گئے ہیں. 4-5 مسلمان بھائی مارے گئے اور 2 سکے بھائی چھوٹے 12 سال کے مارے گئے ہیں. تو یہ تو سول آبادی پہ ہوا ہے سب کچھ. کہاں فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ فوج کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہوئی ہے. اور جو بھی رات کا جو واقعہ ہوا ہے وہ جہاں جہاں بھی انٹرنیشنل بارڈر ہو یا یہ جو بارڈر جو ہمارا ایکچوئل لائن آف کنٹرول ہو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج تک میں حیران ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا جو آپ آئے ہیں کچھ میڈیا والے تو میں کہتا ہوں وہ کلیئر پکچر بتا نہیں رہے ہیں کہ پنچ میں کیا ہوا ہے, رجوری میں کیا ہوا ہے, پیر منجال میں کیا ہوا ہے. یہ جو ہمارے پہلگام میں ہمارے جو 27 آدمی مارے گئے اور یہ جو ہمارے 12 کل مارے گئے پرسوں, کیا کمپیئر کریں گے آپ؟ دہشت گردوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ یہ دہشت گردی نہیں, یہ تو اور کیا ہے؟ ایک ریکگنائز دہشت گردی ہے اور ایک انلیگل دہشت گردی ہے.